الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ قال کہا الملأ ملائی سردار درباری من قوم فرعون قوم فرعون سے جو درباری تھے سردار تھے، انہوں نے کہا ان بے شک ھذا یہ لساحر پکا جادوگر ہے، لات ضرور لازمن، ساحر جادوگر، علیم علم والا، ماہر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دونوں معجزے دکھائے فرعون کے دربار میں، تو فرعون سے پہلے جو درباری ہیں، جو اس کے اواری ہیں، جن کی وجہ سے وہ فرعون بنا ہوا ہے، ان سرداروں نے خود ہی کہا قال الملأ من قوم فرعون، یعنی آج ہم سمجھیں کہ ہم سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عربی لوگ ہیں، ایسے ایک ایک لفظ انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ عربی کا اب ہماری زبان میں چل رہا ہے۔ قال مالا و مڑائی سرداروں نے من قوم فرعون، جو فرعون کی قوم کے تھے، انہوں نے کہا ان ھذا بے شک یہ شخص جو ہے لساحر علیم، یہ علم والا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے۔ چونکہ اس دور میں بہت جادو چلتا تھا اور عروج پر تھا فرعون کے دور میں۔ یریدو، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا یریدو یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے این یخرجکم کہ خارج کر دے تم کو، نکال دے تم کو، من ارضکم، من سے ارض زمین، کم تمہاری زمین سے تم کو نکال دے، تمہارے ملک سے تم کو نکال دے، تمہارے شہر سے، یہ ارض زمین سے مراد ہے، جہاں تم رہتے ہو اس مصر سے یہ تم کو نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فماذا تأمرون، وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں فماذا، پس کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، کیا مشورہ کرتے ہو، کیا صلاح دیتے ہو۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس سے پہلے پورے مصر کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اسرائیل کی تعداد بنی اسرائیل کی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ خطرہ ہے کہیں باہر کی کوئی بھی طاقت ان کو تھوڑا سا بھی ساتھ ملا لے تو یہ قبطیوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ڈنڈا دکھایا کہ وہ سانپ بن گیا تو ان کو سب سے جو پہلی فکر لاحق ہوئی وہ اپنی کرسی کی ہوئی کہ یہ جو ہم درباری بنے ہوئے ہیں، یہ فرعون، یہ ڈنڈا جو ہے یہ چلنے والا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں شہر سے نکال دے، لہذا آپس میں کیا مشورہ کرتے ہیں۔ آج آپ نے یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے، یہ صرف کوئی مداری نہیں کہ ڈنڈا پھینکا سانپ بن گیا، انہوں نے رسیاں پھینکی اس نے کھا دی، نہیں، یہ پوری سلطنتوں کی دو لڑائی ہے، دو سوچوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ ایک ہے فرعونی سوچ جو ہر زمانے میں موجود رہی ہے، جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جو کمزوروں کو دبا کے رکھتے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان جو سرداروں کو سنایا جا رہا ہے، جو ابو جہل جیسے تھے، جو مسکین سے سارا مال لے کے واپسی کا نام بھی نہیں لیتے تھے کسی کو دینا، یہ فرعونی سوچ کی بتایا جا رہا ہے۔ اب ان کو اپنی حکومت کا خطرہ پڑا تو اٹھ کے الگ صلاح کرنے چلے گئے۔ یہ 40 سال کی داستان ہے جو ایک دو رکوع میں سنائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں فماذا تأمرون، اب کیا کریں، کیا مشورہ ہے تمہارا، بولو۔ تو وہ چاند سردار اٹھ کے لگ گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کام خطرے والا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ڈنڈا اتنا بڑا سانپ بن گیا ہے اور رات سورج کی طرح چمک گیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہماری کرسی کے لیے خطرہ ہیں، لیکن ابھی اس کو ٹھنڈا ہونے دو۔ ابھی اس کو پکڑا، گرفتار کیا تو چونکہ ہمارے پاس اس کا توڑ کوئی نہیں، یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ قالو، اب مشورہ کر کے آ کے کہنے لگے، کہتے ہیں ارجے وہ اصل لفظ ہے، ارجے اس کو مہلت دو،
وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی ہارون کو، یعنی ان دونوں بھائیوں کو تھوڑا سی مہلت دے دو۔ وَأَرْسِلْ اور بھیجو، ارسل بھیجنا، فی المدائن مدینہ کی جمع ہے، مدینہ تو نبی، یعنی مدینہ شہر کو کہتے ہیں، نبی کا شہر، اس لیے مدینہ تو نبی، تو مدینہ کی جمع ہے مدائن، شہروں میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں جن کا ڈنکا بولتا ہے پورا چلتا ہے، ان کو بلا لو، عاشرین جمع کرنے والے چوکیداروں کو بھیجو۔ قالوا انہوں نے کہا، آپس میں یہ مشورہ کیا، ارجع ہوا خاؤ، اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی دیر پینڈنگ کرو، کہو مسئلہ دیکھتے ہیں، تیرا میرا مقابلہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ ٹاڑو، مہلت دو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ اور سارے شہروں میں جمع کرنے والے جادوگروں کو بندے بھیجو، سارے جمع کر کے لے آئے۔ یَأْتُوکَ وہ لے آئے تیرے پاس، فرعون کو کہتے ہیں یاتو وہ لے آئے، کا تیری خدمت میں، بے کل کول کے کول سارے، ساحرن جادوگر، علیم جو بڑے ماہر علم والے ہو۔ انہوں نے کہا چھوٹے جادوگروں سے کام نہیں چلتا، مصر کے والے بڑے بڑے جادوگر سارے شہروں کو اکٹھے کر کے اس کے مقابلے میں لاؤ، کیونکہ اگر ہار گئے تو کرسی گئی، سلطنت گئی، بنی اسرائیل والے غالب آ جائیں گے، کمزور اوپر آ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، مقابلہ ہے حکومتوں کا، لہذا ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول کے ہوتے ہوئے کوئی حکمران نہیں ہوتا، رسول ہی وقت کا حکمران ہوتا ہے، یہ وہ ساری بات سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے کہا یا تو کا وہ لے آئے تیرے پاس، بے کل کول کے کول ساحر جادوگر، علیم علم والے ماہر لے آئے۔ اب وہ جا سہرا تو وہ گئے، ظاہر بادشاہ کو حکم تھا، انہوں نے سارے شہروں سے اکٹھے کر کے بادشاہی مہمان بن گئے، اور یہ بھی فرعونی سوچ ہوتی ہے، سیدھا میدان میں نہیں آئے، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے انہوں نے ایک میلے کا دن طے کر لیا، میلہ تھا، انہوں نے کہا جی اس دن فلانے میدان میں اکٹھے ہو جو، یوم الزینہ اس کو کہتے ہیں، تاکہ اس بندے کو ایک بار شکست دے دی جائے اور عوام کو پتہ چل جائے یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس کا جادو سے توڑ کر دیا جائے۔ اب جگہ طے ہوگی، وجاء آ گئے، سحرۃ جادوگر، فرعون کے پاس آ گئے، شاہی محل میں ان کو شاہی پروٹوکول دیا گیا، شاہی محل میں ٹھہرائے گئے، کھانا کھلایا گیا۔ اب آپس میں وہ طے کرتے ہیں، یہ فرعون لوگ جو ہوتے ہیں نا، پہلے ایک الگ سازش کرتے ہیں، جادوگروں سے بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے۔ قالو جادوگروں نے کہا، انا بے شک لنا ہمارے لیے ہوگا، لاجرن بڑا اجر، ہمارے لیے بڑا اجر ہوگا، بڑا انعام ہوگا، ان کننا اگر ہو گئے، ناکنو ہم الغالبین غالب، اگر ہم غالب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو پھر ہمارے لیے بڑا انعام ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہے نا کہ اس کی کرسی کانپ رہی ہے، اب جو مانگا یہ دے دے گا، وہاں ہے سارا مادہ، پیسے کی بات، یہ بھی پیسہ مانگ رہے ہیں، اب وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں فرعونی سوچ کہتی کیا ہے، جو عوام کی مخلص نہیں ہوتی۔ اس نے کہا قال، فرعون نے کہا نعم، ہاں منہ مانگا انعام ہوگا، نعم میں نے خزانے سے دینا ہے، عوام کا خزانہ ہے، منہ مانگا انعام ملے گا۔ ساتھ ہی کہتا ہے وَإِنَّكُمْ بے شک تم سارے کے سارے، لَمِن میں سے ہو گئے، المقربین میرے مقرب بندوں میں سے بھی ہو گئے، میرے قریبی لوگوں میں ہو گئے، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ قانون ساز ایم پی ایم این، تم میرے مشیر ہو گئے، یعنی تم کو حکومت کے بڑے بڑے عہدے بھی دے دوں گا، اس لیے تم نے جیتنی ہے جنگ ضرور، تو لہذا ان نکونا کہ تم ہو جاؤ گے، یہ انکم بے شک تم لمن المقربین میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، فرعون کے آس پاس مشیر والی کرسیاں تمہیں دے دیں گے۔ بعد روایات آثار میں آتا ہے کہ 1000 کے قریب وہ جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، چلو کام بھی کرے، یہ 70,000 کے قریب یہ روایت آتی ہے، کم از کم بھی 10,000 کے قریب تھے جو انہوں نے جادوگر اکٹھے کیے، تاکہ کسی نہ کسی کا چال چل جائے۔ قالو اب میدان لگ گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، پوری میلہ لگا ہوا ہے، تو وہاں آمنے سامنے ہے جادوگر، تو اندازہ لگائے ہیں جو طاقتور قوم ہے اس کی تو کتنی عوام تھی، کتنا پیچھے ان 10,000
جادوگروں کے پیچھے تالیاں بجانے والے، ڈھول داد دینے والے، اور یہ تو مظلوم غلام پسے ہوئے بنی اسرائیل والے، ادھر صرف یہ 2 بندے کھڑے ہیں، اور پیچھے ساتھ دینے کے لیے بھی کوئی فرعون کے سامنے کوئی کھڑے نہیں ہوتے، دل سے دعا کرتے ہیں، ساتھ کو نہیں دیتا، لہٰذا وہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل والے، اور یہ 2 مجاہد اکیلے اللہ کے رسول اور نبی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ کھڑے ہیں۔ تو اب آمنے سامنے کھڑے ہو کے جادوگر کہتے ہیں، قالو، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما کیا، ان کے تل کیا، تو ڈالے گا، تو پہل کرے گا، جس طرح ہمارے یہاں ٹاس ہوتا ہے کہ کون پہلے بیٹنگ کرے گا، بالنگ کرے گا، فیصلہ ہوتا ہے نا۔ آپ وہ دیکھیں عزت دے رہے ہیں، بڑی بات ہے، انہیں یقین ہے کہ تو پہلے ڈالے گا، اپنا کرتب دکھائے گا، وَإِمَّا یا ان نکونا عام ہو جائیں، ناکنو عام ملکین ڈالنے والے، عام پہلے اپنا کرتب دکھائیں، ڈالیں، ان کے ہاتھ میں تھی چھڑیاں اور رسیاں، عام پہلے ڈالے میدان میں کہ تو پہلے ڈالنا چاہتا ہے، انہوں نے یہ کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم ڈالو، تم ڈال لو، جو تم نے کرنا ہے پہلے کر لو۔ جب انہوں نے یہ کہا، فلما، پس اسی وقت، القو، انہوں نے ڈال دی، وہ پورے اسٹیڈیم میں وہ بکھرے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں رسیاں اور چھڑیاں تھیں، انہوں نے ساری میدان میں پھینکی، اور ساتھ ہی جب انہوں نے القو ڈال دی، ساتھ ہے ساخرو، جادو کر دیا، ساخرو جادو کیا، آیونا، آنکھوں پر، آئی اورن عینونا پڑھتے ہیں نا، اوروں کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ آیونا جمع ہے آنکھوں پر، الناس، سارے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، کیا کیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور رعب ڈال دیا، وَاسْتَرْهَبُو، اور رعب ڈالا ہم ان پر، آنکھوں پر جادو، دلوں پر رعب چھا گیا، وَجَاؤ، اللہ کہہ رہا ہے وہ لائے، بے سحرن، جادو عظیم، بہت بڑا، واقعی اتنے ماہر تھے اور اتنے تھے 10,000 کے قریب، انہوں نے جو جادو کیا وہ بہت ہی بڑا تھا، یہ ہوتا ہے وجاؤ، اور وہ آئے تھے میدان میں بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اب لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا، وہ ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور چھڑیاں، بڑے بڑے سانپ بن کے وہ جادوگر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن میں آتا ہے تھوڑا سا ڈر گئے، یہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو میرا ڈنڈا کرتا ہے ایک، اور یہ تو اب لاکھوں کی تعداد میں اتنے ہو گئے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ تو جب یہ کہا تو اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، بھئی تیرے ساتھ اللہ ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا ایک ہی ہوگا، دلائل ہمارے مضبوط ہوں گے، اس لیے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، آن کے، الکی، ڈال دے، عصا کا، اپنا عصا، آپ بھی اپنا عصا ڈال دیں، آپ بھی اپنا عصا پھینک دیں، اپنی چھڑی کو پھینکو، انہوں نے پھینکا، فَإِذَا، پس اسی وقت ہی، یا وہ چھڑی جو ہے، تلقف، ہلاک کرنے لگی، تلقف کہتے ہیں، صحیح معنوں میں اس کی جب ڈکشنری دیکھی جائے نا تو بنتا ہے جس طرح کبھی سیاہی گر جائے نا کاغذ پہ تو سیاہی چوس اوپر رکھا جاتا ہے نا، وہ آرام سے ساری سیاہی کو چوس لیتا ہے، ٹھیک ہے، پانی میں یہ جو ہماری جھاگ رکھی جائے تو وہ چوس لیتی ہے، ایسے ہے تلقف، وہ نگل گیا، وہ کھا گیا، ٹھیک ہے، اس نے وجود ختم کر دیا، ما یافکون، جو انہوں نے افق کیا ہوا تھا، افق کہتے ہیں جھوٹ باندھنا، جو انہوں نے جھوٹی کہانی آنکھوں کے اوپر کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری وہ نکل گیا، اور بندوں کی آنکھوں سے جادو ختم ہو گیا، دلوں کی دہشت ختم ہو گئی، ان کو یوں نظر آیا کہ ایک ہی لقمے میں وہ سارے کھا گیا۔ تو جب یہ کھا گیا تو اب دادر گئے وہ فرعون جو سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے اسٹیڈیم میں، اور وہ سارے سردار، ان پہ کیا بیتی ہوگی، جنگ ہے، اور ان کے نزدیک اب بنی اسرائیل اوپر اور ہم نیچے، لیکن فرعونی کبھی ہار نہیں مانتے، یہ یاد رکھنا ہے، فرعون ایک بندے کا نام نہیں، فرعون ایک سوچ کا نام ہوتا ہے، جو تکبر والی سوچ ہوتی ہے، دوسروں کو کم تر حقیر سمجھنا اپنے سے، لہذا پہلے اللہ کہتا ہے فواقع، واقعہ ہو گیا، الحق کو، حق واقع ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، باطل، اور باطل ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، ما کانوا یعملون،
جو وہ انہوں نے عمل کیا وہ سارے کا سارا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اب چاہیے تھا کہ وہ اٹھ کے سلام لیتے، موسیٰ علیہ السلام کو گلے لگاتے، کہتے ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے معجزے اللہ نے سچے دیے ہیں۔ لیکن پھر وہ فرعون تو نہ ہو گئے، فرعون کبھی بھی فرعونی سوچ آپ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا فغلبوا، غین کے اوپر پیش آ گیا، وہ مغلوب ہو گئے، یعنی فرعونی ہار گئے۔ فغلبوا، وہ مغلوب ہو گئے، انالیا کا وہاں اس میدان میں وہ مغلوب ہو گئے، وہ ہار گئے۔ وانقلبوا، اور پلٹے، یعنی اس میدان میں صاغرین، چھوٹے، اصغر ہوتا ہے چھوٹے، بڑے دماغ والے وہاں چھوٹے ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور وہ ذلیل ہو کے لوٹے، وہاں وہ ذلیل کر دیے گئے، چھوٹے کر دیے گئے۔ اللہ جب بھی متکبر کو کہتا ہے تو صاغر کہتا ہے، اصغر، کہ ہم نے اس اصغر تو سپرلیٹو ڈگری بنتی ہے، ان کو چھوٹا ترین کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، وہ اول کیا، اور گرا دیے گئے، گر گئے، سحرہ تو جادوگر، ساجدین، سجدے میں۔ جادوگر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے سجدے کی دعوت دے رہے تھے نا، کہ بندے تو فرعون نہیں ہے، تو تکبر نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکا کرو، تو جادوگر سارے کے سارے اتنی حقیقت پا گئے کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ قالو، اور اسی وقت وہ بولے آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، جانوں کا جو رب ہے، یہ جو میرے رسول رب العالمین کا دعویٰ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ میں جانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو انہوں نے وہی اعلان کیا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے برب العالمین، جانوں کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وہ رب وہی ہے رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جب وہ جادو بھی ختم ہو گیا، اور جو ان کے پورے سیکھے سکھائے نمائندگی کر رہے تھے، یہ جادوگروں کا ہارنا نہیں، حقیقت میں فرعون کا ہارنا تھا، تو جب انہوں نے اعلان کیا تو ان پہ جو بیت رہی ہے وہ کل والے سبق میں پوری فرعونی سوچ میں نظر آئے گی، کہ جب وہ ہار جاتے ہیں تو اس وقت ان کا لایا اس دور میں اور آج کے دور میں آپ کو بالکل ملتا جلتا نظر آئے گا، کہ اب یہ جادوگر سارے سجدے میں گر کے اللہ پر ایمان لے آئے، تو ان کا غصہ کل کیسے نکلتا ہے، اور پینترا آرا ہوا وہ کیسے بدل کے اپنے آپ کو پھر بچاتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں۔ یہ کل انشاءاللہ ان کی پوری سوچ کی عکاسی ہوگی۔ سبق کو دہراتے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کی ملائی سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو بڑا علم والا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، یرید، یہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم، یہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے۔ ماذا تأمرون، اب کیا صلاح دیتے ہو، کیا مشورہ کرتے ہو؟ قالوا، سب نے کہا ارجعوا، اس کو مہلت دو، وأخاہ، اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، سوچ لو ذرا، انتظام کر لو، وارسل، اور بھیجو، فی المدائن، سارے شہروں میں، عاشرین، رکارے جمع کرنے والے بھیجو۔ یہ قرآن میں بار بار آتا ہے نا واقعہ، اس لیے کہ وہ سارے جمع کرنے والے جمع کر کے لے آئے، یا تو کا لے آئے تیرے پاس، بکل ساحر علیم، سارے عالم جادوگر، سارے ماہر جادوگر تیرے پاس لے آئے۔ وجا سحرہ، تو آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، الگ میٹنگ میں انہوں نے کہا ان لنا، بے شک ہمارے لیے، لاجر، بہت بڑا اجر ہونا چاہیے، انعام ہونا چاہیے، ان کنا نحن غالبین، اگر ہم غالب ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی استاد تھے پورے، انہیں پتہ ہے آپ فرعون سے جو مانگے دے گا۔ قال، فرعون فوراً کہتا ہے، کون تھا جیبتے ہیں یہ سرکاری خزانے کو فضول خرچ کرنا، نعم، اس نے کہا ہاں، منہ مانگا انعام ملے گا، وَإِنَّكُمْ، صرف یہ نہیں، بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے مشیر ہو گئے، وزیر مشیر بنا دوں گا، میرے قریب لوگوں میں تم کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب میدان لگ گیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، کیا، ان تلقیا، تو ڈالے گا پہلے، تو پہل کرے گا اپنا کھیل، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا ہم، نحن، ہم، ملکین، ہم ڈالیں اپنی چھڑیاں، ہم کریں۔ قال، موسیٰ نے کہا، القوا، تم ڈالو۔ فلما، پس جب القوا،
انہوں نے ڈالی، اپنا کرتب دکھایا، کیا وَسَحَرُوا جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور روب ڈال دیا، دہشت ڈالی، وَجَاءُوا اللہ کہتے ہیں وہ آئے بِسِحْرٍ عظیم بہت بڑے جادو کے ساتھ وہ میدان میں اترے تھے۔ فرعون نے پورا زور لگایا تھا، فرعون کی 40 سالہ دعوت میں یہ آخری دنوں کی بات ہے جب یہ میدان سجا تھا، تو انہوں نے بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ آتا ہے تھوڑا سا ڈرے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ ہم نے وہی کی، ہم نے اشارہ کیا طرف موسیٰ کے، ان القی عصاک تو بھی اپنا عصا ڈال دے، نیچے پھینک دے، فَإِذَا پس فوراً ہی یا وہ عصا تلقف اس نے ہلاک کر کے رکھ دیا، نگل دیا، کھا دیا، ختم کر دیا، ما یافکون جو انہوں نے جھوٹ گڑا ہوا تھا، فوقع الحق واقع ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، وباطل اور باطل ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، ما کانوا یعملون جو انہوں نے کام کیا ہوا تھا عمل وہ سارا جھوٹ ہو گیا، فغلبوا مغلوب ہو گئے، ہار گئے، انالیوں کا انال اس وقت، وانقلبوا اور وہ لوٹے، صاغرین چھوٹے بن کر، ذلیل ہو کے وہ وہاں سے اٹھے، وَأُلْقِیَ سحرۃ اور گرا دیے گئے، گر گئے، یہ ذرا اس کا مجہول کا صیغہ ہے، وَأُلْقِیَ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا، اس لیے وہ گرائے، السحرۃ جادوگر، ساجدین وہ سجدے میں گر گئے۔ بعض جگہ آتا ہے یہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ اللہ نے ہمیں ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، حقیقت دے لی، رسول کا عمل ہم دیکھ کے اس پر ایمان لیا ہے، وہ سجدے میں گر گئے، قالوا اور انہوں نے بڑے مجمع میں اعلان کیا، آمنا برب العالمین ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اتنی بڑی فتح کہ جادوگر بھی سجدے میں گر کے اعلان کر دیا رسالت پر، موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کا اللہ پر۔ تو کل انشاءاللہ فرعونی سوچ بالکل لکھ کے سامنے آئے گی کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔